شادی تو بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی، لیکن نصیبوں نے برباد کر دیا تھا۔ مہک کی شادی اپنے کزن طاہر سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد کچھ مہینے تو سکون سے گزرے تھے۔ ساس نند سب پوچھنے لگے 8 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی اللہ کی رحمت۔ مہک کوئی جواب نہ دیتی۔ وقت گزرنے لگا، 5 سال گزر گئے، لیکن مہک ماں نہ بن سکی۔ پھپھو، ساس، نند، یہاں تک کہ طاہر بھی تانے دینے لگا۔ پھپھو تو بار بار کہتی یہ منحوس ہے، بس اس سے جان چھڑوا لینی ہے۔ بانجھ پن کا تانا، وہ الفاظ کتنا درد دیتے ہیں، یہ صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ مہک ہر شام طنز سہتے ہوئے سوتی، ہر صبح سخت لہجے اس کے منتظر ہوتے۔ بہت دعا مانگی، اے میرے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پہ رحم فرما، میں اب تھک گئی ہوں، باتیں سن سن کر مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ ساس کبھی کسی حکیم کے پاس تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی۔ مہک کا ہر ٹیسٹ کلیئر ہوتا، جب طاہر سے کہتے اپنا ٹیسٹ کروانے کو تو وہ انکار کر دیتا۔ 7 سال گزر گئے تھے، لیکن اولاد نہ ہوئی۔ پھر ایک دن مہک کھانا بنا رہی تھی، طاہر گھر آیا، ساتھ ایک لڑکی تھی۔ ماں نے پوچھا طاہر بیٹا یہ کون ہے؟ طاہر مسکرا کر بولا اماں یہ تیری بہو ہے، ہم نے کورٹ میرج کی ہے۔ ماں پہلے کچھ پریشان سی ہوئی، پھر مہک کی طرف دیکھ کر بولی اس منحوس کا کیا کرنا ہے؟ طاہر مہک کی طرف دیکھ کر 3 بار طلاق کا کہا، پھر دوسری بیوی کا ہاتھ تھام کر کمرے میں چلا گیا۔ ساس نند سب بہت خوش تھے۔ مہک کی تو دنیا آخر گئی تھی، لیکن اب کیا کر سکتی تھی وہ زندگی بھر رونے کے سوا؟ وہ انجام جانتی تھی، جب عورت کو طلاق ہو جائے تو یہ معاشرہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ طلاق والی لڑکی کو صرف گوشت کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے۔ 10 سال پہلے وہ کب جانتی تھی یوں آنے والا وقت اس پہ قہر برسائے گا؟ وہ کب جانتی تھی اس کے دامن پہ طلاق کا دھبا لگ جائے گا؟ ساس گالی دے کر بولی منحوس نکل جا اب ہمارے گھر سے۔ بنا کچھ کہے لبوں کو سی لیا۔ کیا شکوہ کرتی اب، کیا شکایت کرتی؟ جب زخم ہی اپنوں نے دیے تھے۔ کمرے میں گئی، اپنا موبائل لیا، الماری میں کپڑے پڑے ہوئے تھے، کچھ ضرورت کا سامان تھا۔ طاہر کہتا تھا نئی موٹر بائیک لینی ہے۔ مہک نے پیسے جمع کرتے کرتے 5 سال میں 70,000 روپے جمع کر لیے تھے۔ جاتے ہوئے طاہر کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی، میں بد دعا نہیں دوں گی، بس میرے نصیبوں کا سفر ہی ایسا ہے، خوش رہو تم دونوں۔ اور ہاں یہ لو 70,000 روپے، کہتے تھے نا بائیک لینی ہے، میری طرف سے تم کو شادی کا گفٹ ہے۔ طاہر مہک کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، غم کا ایک بھی آنسو نہ تھا، نہ جانے کیسے اتنا صبر کیے ہوئے تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مہک نے پھپھو کے سامنے سر جھکایا، پھپھو جان چلو مانا میں منحوس ہی سہی، لیکن آپ میری پھپھو بھی تو ہیں نا، مجھے پیار تو دے دیں۔ الوداع کرتے ہوئے پھپھو نے منہ موڑ لیا، مسکرانے لگی، ہائے کیسے اتنی نفرت کر لیتے ہیں آپ لوگ۔ جیسے ہی گھر سے قدم باہر رکھا، ضبط ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو کا طوفان بہنے لگا، سرخ آنکھیں، برباد زندگی، تڑپتا دل، بے بسی کی انتہا، 1000 شکوے شکایت لبوں پہ، کس سے کہتی، کس کو سناتی، کیا گزری اس پہ۔ رکشہ میں بیٹھی امی ابو کے گھر آ گئی، مسکرا رہی تھی، امی سے ملی، بھابھی بھائی ابا سب گھر تھے، سب سے مسکراتے ہوئے ملی۔ امی نے پوچھا مہک خیر تو ہے، آج اس وقت اور اکیلی ہی آئی ہو؟ طاہر کہاں ہے؟ مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی، ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ بنا کچھ بولے وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امی سے کہنے لگی امی بھوک بہت لگی ہے، کھانا ہی دے دیں۔ امی کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی، مہک کو کھانا دیا، کھانا کھا کر کہنے لگی امی سو جاؤں کچھ دیر؟ ماں نے غصے سے پوچھا میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے سچی بات بتا مہک، کیا ہوا ہے؟ طاہر نے کچھ کہا ہے کیا؟ مہک چپ رہی، نہیں امی کسی نے کچھ نہیں کہا، بس آپ سے ملنے آئی ہوں، کہو تو چلی جاؤں یہاں سے۔ ماں نے سینے سے لگایا، مہک تیری آنکھیں بتا رہی ہیں، کچھ تو بات ہے۔ میں ماں کے سینے سے لگی ہوئی مسکرانے لگی، آواز کانپنے لگی، امی طاہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، بانجھ کہہ کر۔ ماں کو یقین نہ ہو رہا تھا، یہ کیا کہہ رہی ہو میری بچی؟ مہک بولی امی بس ہو گئی طلاق، اب کوئی تماشا نہ کرنا کوئی بھی، بس جو ہونا تھا ہو گیا، مجھ پہ ایک قیامت کا آنا ضروری تھا جو آ کر گزر گئی، اب پلیز اس سے پوچھنا، لڑنا، جھگڑنا، امی چھوڑیں بس، میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتی،
ماں تڑپنے لگی۔ مہک کیا ہو گیا میری بچی تم کو؟ ہم ان لوگوں کو گریبان سے پکڑیں گے، حق مہر کی بات کریں گے۔ مہک مسکرانے لگی۔ امی، میری زندگی کو روگ لگ گئے، آپ حق مہر کی بات کر رہی ہیں، کیا ہوگا اس سے؟ کوئی فرق پڑے گا کیا؟ 4 لوگ اکٹھے ہوں گے، میرا تماشا لگے گا، پولیس، کورٹ کچہری، گالم گلوچ، وہ لوگ بھی مجھے دیکھیں گے جن کو میری خبر تک نہیں۔ امی، اس نے چھوڑ دیا، میں خوش ہوں، بس اب پلیز اس بارے کوئی بات نہ کرے۔ مہک کمرے میں جا کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ خیال آنے لگے، کیسے طاہر کی خدمت کی، اس کے پاؤں دباتی رہی، اس کو کھانا بنا کر دیا، کپڑے دھونا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی، اس گھر کو گھر بنانے میں مصروف رہی، کبھی بھوک بھی کاٹی، افلاس کے دن بھی دیکھے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی رہی میرا گھر آباد رہے، نہ جانے کتنے تانے سنے، نہ جانے کتنے سخت لہجے برداشت کیے، بالآخر کیا ہوا؟ طلاق! یہ کیا ہے سب؟ باپ نے کہا ہماری بچی ہماری مرضی سے ہی شادی کرے گی، نہ پسند پوچھی، نہ دل کا حال بیان کرنے دیا، خود فیصلہ کیا اور مجھے خاموشی سے ودا کر دیا۔ جس سے نکاح ہوا اس نے میری نہ کوئی قربانی دیکھی، نہ میرا رات رات بھر جاگنا دیکھا، نہ میری چاہت کو سمجھا، بس مطلب کی نہ رہی تو چھوڑ دیا۔ ہم بیٹیاں کیا ہیں آخر؟ کبھی جہیز کے نام پہ ماری جاتی ہیں تو کبھی بے اولادی کے نام پر۔ اتنے میں اذان ہونے لگی۔ ساری رات سوچ میں گزر گئی، آنکھ سے ایک آنسو گال کو چھوتے ہوئے تکیہ کو بھگو گیا۔ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ کہنے کو ایم اے پڑھی تھی، لیکن بیٹیوں کی تعلیم کسی جاہل مرد کے نکاح میں آنے سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ معاشرہ کہتا ہے مرد اگر گالی بھی دے تو خاموش رہو، مرد تھپڑ بھی مار دے تو خاموش رہو، اور اگر مرد طلاق بھی دے دے تو بھی مجرم بن کر دامن پہ داغ لیے خاموش رہو۔ وقت گزرنے لگا۔ مہک کی زندگی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، نہ کوئی خواہش تھی، نہ کوئی چاہت، یوں کہہ لیں صرف سانسوں کا سفر جاری تھا اور موت کا انتظار۔ اب رنگین دنیا سے ڈرنے لگی تھی۔ اب کئی گھنٹے وہ تنہا بیٹھی، نہ جانے کس سوچ میں گم رہتی، یادداشت کمزور ہو گئی، رات کو کیا کھایا تھا صبح تک بھول جاتی، کبھی کوئی چیز کہیں رکھ دی تو بھول گئی، جیسے خود کی خبر نہ رہے وہ زندہ لاش ہوتا ہے، اور پھر کتنی آسانی سے کوئی کسی کو چھوڑ جاتا ہے۔ مہک طلاق کے بعد ایک پتھر سی بن گئی تھی۔ بھابھی لوگ اتنی طنز تانے دیتی تھی لیکن خاموش، بالکل خاموش رہتی۔ کیا فرق پڑتا ہے اب کوئی کچھ بھی کہے، جیسے جینے کی تمنا ختم ہو گئی تھی۔ بابا نے سوچا ہماری کہانی کب ختم ہو جائے خدا جانے، مہک کی دوبارہ شادی کر دیتے ہیں۔ لیکن مہک اب کی بار مر تو سکتی تھی لیکن شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اب ایک نفرت سی تھی اس رشتے سے۔ اسے لگتا تھا سب مرد گھٹیا اور فریبی مطلبی ہیں، بس اپنے مطلب تک ساتھ رہتے ہیں، مطلب ختم راستے جدا کر لیتے ہیں، پھر نہ وفائیں کام آتی ہیں نہ خدا کے واسطے، بس چھوڑ دیا جاتا ہے، راکھ بنا کر اڑا دیا جاتا ہے ہر رشتہ۔ مہک کی زندگی میں کس طرح سے بہاریں آئی اور طاہر کا اس کی دوسری بیوی نے کیا حشر کیا، یہ جاننے کے لیے کس نمبر 2 ملاحظہ فرمائیں۔